کے پاس گھر میں ہوتی تھی 14 سال کی، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، اور وہ بدکاری اس نے ایک بار نہیں 1 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور 1.5 ماہ کی اس کی بیٹی کو پریگننسی ہو گئی ہے، حمل ہو گیا ہے، جس وجہ سے اس کی ماں کو پتہ چلا جب اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرینڈز، آج میری ویڈیو کسی اور طرح کے ٹاپک پہ ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے ہمارا اس ٹائم کا، اس وقت کا، جو ہمارا اس وقت 2023 کا نومبر کا جو وقت چل رہا ہے، جو ہمارے حالات اتنے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور ہم پر جو غلط قسم کے حکمران مسلط ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایک بار حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم میں ایسی کون سی برائی اس ٹائم موجود ہے جس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ 5 برے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زنا، یہ اگر کسی گروہ میں اعلانیہ ہونے لگے، یعنی کہ عام ہونے لگے، ہر کسی کو بتا کے ہونے لگے، تو انہیں ایسی بیماریاں لاحق ہوں گی جو پہلوں میں نہیں تھیں، یعنی کہ جو پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ تو ہم یہ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا یہ سب کچھ، تو یہ دوستو آپ دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ برائی عام ہے، اور یہ لوگ فخر سے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس چیز کو بالکل بھی گناہ تو دور کی بات ہے، برا بھی تصور نہیں کرتا، اور یہ جیسے ہم نارمل روٹین میں کوئی کام کرتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں یا دوستوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کسی سے سلام دعا کرتے ہیں، تو آج کل زنا جو ہے یہ بہت ہی کامن چیز ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس برائی کا شکار ہیں، جس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے ناپ تول میں کمی۔ یہ برائی کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط اور خشک سالی مسلط کرتا ہے، اور وہ قوم ظالم اقتدار کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے۔ تو جناب ہمارے اندر یہ برائی بھی عام ہے۔ جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں وہ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں۔ سب سے پہلی بات آپ سے یہ کروں گی کہ کائنڈلی آپ لوگ میری باقی ویڈیوز کو تو لائک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے میرے چینل کو، مگر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کا، اب کے وقت کا اتنا یہ سنگین ٹاپک ہے، اتنا سنگین موضوع ہے یہ، کائنڈلی آپ لوگ میری ہیلپ کریں، اور جو میری یہ والی ویڈیو ہے یہ شیئر کریں، تاکہ جن جن لوگوں میں ان برائیوں میں سے کوئی ایک برائی بھی اپنے اندر ملے تو وہ کوشش ضرور کریں، یا کسی ایک کے دل میں اگر میری بات لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو ایک مرتبہ چیک آؤٹ ضرور کرے کہ کیا میرے اندر یہ برائی ہے، اگر ہے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے، اور آپ لوگ اس کا وسیلہ بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے۔ تو اس کو، میری ویڈیو کو شیئر آپ لوگ جہاں جہاں کر سکتے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں آپ لوگ لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں، اور ہمارے اوپر کوئی جو اس ٹائم عطاب الہی، جو اس وقت میں تو عطاب ہی کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ہے، جو ہم لوگوں کے اوپر اتنے زیادہ مسائل آ گئے ہیں، ہم لوگ فائنینشلی طور پر اتنے برے حالات کا شکار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے حکمران اتنے ناجائز طریقے سے ہم پر فائز ہوتے ہیں، تو ان میں سے تو یہ ساری جو برائیاں میں اگلا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اگلا پوائنٹ ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ تو یہ خرابی جن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، ان پر آسمان سے پانی برسنا رک جاتا ہے، اگر اس علاقے میں جانور یا چڑیاں نہ ہوں تو ذرا بھی بارش نہ ہو۔ تو جناب اب ہم اپنے آپ کو، جو ہمارے مالدار حضرات ہیں، جو ہمارے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ ذرا مائنڈ نہ کریں، اور اپنے آپ کو چیک آؤٹ ضرور کریں کہ ہمارے اندر کیا ایسی خرابی پائی جا رہی ہے۔ کیا ہم لوگ وقت پہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے؟ کیا ہم لوگ کسی کا حق تو نہیں کھا رہے ہیں جس وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہے ہیں؟ آپ لوگ خود دیکھیں، نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، پنجاب پورے میں اسموک کا راج ہے، یہاں پہ بارش کا ایک قطرہ ہم پر نہیں برس رہا، یہاں پہ پرندے بھی ہیں، یہاں پر حشرات بھی ہیں، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہاں پہ موجود ہے، مگر ہم جیسے اشرف المخلوقات جو چند ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کا خمیازہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق بھی بھگت رہی ہے۔
تو ہم لوگ خود ہی چیک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ خود ہی ڈیلی بیس پہ اسموک جب دیکھتے ہیں تو عام طور پر جو گھر میں لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کی چند بوندیں ہم پر برسا دے تو یہ اسموک کا جو اثر ہے تھوڑا کم ہو جائے گا. جو یہ دھواں ہر طرف ہوا ہے یہ تھوڑا کم ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں جو پریشانیاں جو ہم پر وائرل انفیکشنز کا اٹیک ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا کم ہو جائے. اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے غداری اور عہد شکنی. یہ خرابی جب رونما ہوتی ہے تو اللہ ان کے اوپر غیر مسلم دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. تو یہ جناب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے برما کے مسلمانوں کے ساتھ، پھر کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، اب فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. تو جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہاں پہ جو غیر اخلاقی وہاں پہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، عرب ممالک کو ہم چھوڑیں، یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کی بنیاد پر جو ہمارا ملک قائم ہوا ہے، جو اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے، ہمارے اس ملک میں ہر وہ برائی پائی جا رہی ہے جو پہلے کی قومیں، جو پہلے انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حتیٰ یہ کہ مختصر یہ کہ جو پہلے انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان کی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں، تو وہ ساری برائیاں، وہ سارے جو پریشانیاں ہیں، وہ ساری ہماری قوم کے درمیان موجود ہیں. تو اللہ سے ہم نے تو کیا ہماری غداری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غداری ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ہم ان باتوں کا جو ہے یقین کرتے ہیں، ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. تو اس چیز کا ہم وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ جب ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اللہ سے بھی غداری کر رہے ہیں اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد شکنی کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت نہ کرنا. اگر مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے اور وہ آپس میں کشت و خون کرنے لگتے ہیں. تو یہ جناب ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے اس کا کوئی اور قانون ہے، جو کمزور ہے اس کے لیے اور قانون ہے، جو تھوڑا کسی پاور میں ہے جو انسان وہ کچھ بھی غلط کر لے تو وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی غریب ترین انسان ہے، کوئی کمزور ترین انسان ہے، کوئی ضعیف ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی، کوئی اکثر نیوز میں ہم دیکھتے ہیں یا پھر ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہیں بھی ہم پکچر پوسٹ ہوئی دیکھتے ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے فیس بک پہ ایک پکچر دیکھی تھی کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دو صابن کے جو ہے پیک، یعنی کہ ایک صابن تھا، ایک نہانے والا صابن، ایک کپڑے دھونے والا صابن، اور ایک چائے کی پتی، اور ساتھ میں پتہ نہیں گھی یا بسکٹ، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. انہوں نے جو ہے ایک دکان سے اٹھائیں اور وہ یعنی کہ چوری کہہ لیں آپ کہ انہوں نے چوری کی وہاں سے. اور اس دکاندار نے ان کو پکڑ کے، بزرگ کو پکڑ کے تھانے میں پولیس میں بند کر دیا. اور جناب پولیس میں رپورٹ بھی اس کی FIR بھی اتنی بڑی درج ہو گئی کہ اس بزرگ نے چوری کی ہے. تو لوگ چوری کے پیچھے تو پڑ گئے مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریزن کو نہیں دیکھ سکے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. اور اس بزرگ نے اگر چوری کرنی ہی تھی تو کوئی بڑی چیز کی چوری کرتا، صرف یہ چند صابن جو ضرورت کے ہیں یا پھر چائے کی پتی یا گھی کے پیکٹ اس نے کیوں چرانا تھا؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے؟ تو جناب یہ تھی تھوڑی سی بات اس معاملے میں. میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کیونکہ ہر انسان اس دور میں، ہر جو طبقے کے لوگ ہیں، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، چاہے ہائی کلاس ہے، چاہے لو کلاس ہے، چاہے مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو بھی لوگ اس ٹائم ہے سارے لوگ فائنینشلی طور پر پریشان ہیں. اور ایک فائنینشلی کرائسس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ مسائل کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں. لڑائیاں، فساد، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی جو نظر میں آئی ہے، جو مجھے پتہ چلی ہے، جو میں نے فیس بک پر دیکھی ہے. میرے فیس بک اکاؤنٹ پر کسی نے کمالیہ کی ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا ہے، وہ نیوز رپورٹر ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے. اور ہمارے جو
میڈیا کے حضرات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور پہلے گزرا تھا زینب کا واقعہ تو اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور اس کو منطقی انجام پر بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا۔ تو میں نے جو اب دیکھا ہے وہ بہت ہی برا ہے، وہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے اور میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں کہ کس طرح میں ہمت کر کے یہ بات جو ہے اپنی زبان پر لا رہی ہوں۔ جو زنا کا ہم نے جو فرسٹ ٹاپک پڑھا ہے، یہ اگر کسی گروہ میں اعلانیہ ہونے لگے تو جناب جو میری نظر کے سامنے سے گزری ہے بات وہ یہ ہے کہ کمالیہ کا ایک جو ہے جانور نما انسان کی شکل میں درندہ ایک ہے شخص، اور اس نے اپنی مسز کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر لگایا ہوا تھا، اور اس کی ایک بیٹی نوجوان جو اس کے پاس گھر میں ہوتی تھی 14 سال کی بچی، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، اور وہ بدکاری اس نے ایک بار نہیں 1 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور 1.5 ماہ کی اس کی بیٹی کو پریگننسی ہو گئی ہے، حمل ہو گیا ہے، جس وجہ سے اس کی ماں کو پتہ چلا جب اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئی ہے۔ جب بچی کی حالت زیادہ خراب ہوئی ہے تو اس کی ماں جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہے تو ڈاکٹر نے اس کی پریگننسی کا جب اس کو بتایا ہے تو اس وقت ماں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب ماں نے جا کے بچی سے تفصیل سے پوچھا تو بچی نے ماں کو ساری بات ڈیٹیل میں بتا دی۔ تو اس ویڈیو کا میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں، آپ لوگ خود سے وہ چیک کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ انسان کی شکل میں جو بھیڑیا ہے، اس نے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا ہے، اور اس کی شادی ہو گئی، اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی، اور اس کے بعد اس نے اپنی چھوٹی بیٹی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ بدکاری کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ماں کو جب پتہ چلا ہے، اور اس کی ماں کہتی ہیں کہ جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے شوہر کو روکا نہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کافی بار سمجھایا ہے اور میں بول نہیں سکتی تھی کسی کے سامنے، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے، اور مجھے تو وہ بس کام پہ بھیج دیتا تھا، غصہ کرتا تھا، مجھے ڈانٹتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم کام پہ جاؤ، اور اس کو نشہ آور گولیاں کھلائی جاتی تھیں بچی کو، اور خود بھی وہ نشے کا عادی ہے، جس وجہ سے وہ یہ جو غلط جو حرکت ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی رہی ہے بچی کے ساتھ، اور وہ اب اسی کے اپنے ہی باپ کے بچے کی جو ماں بننے جا رہی ہے۔ تو جناب یہ ہے یہاں کی ہمارے معاشرے کی آج کی حقیقت۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ پہلے جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جو ایک بہت ہی سنگین عذاب کا مرتکب ہو چکی ہیں، تو یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے، نظر کرم ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت پر بھی جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اپنی زبان سے دعا نکالی، ربی حبلی امتی، کہ اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کو بخش دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے بتائے ہوئے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معلوم ہے اور سب کچھ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے معاشرے میں ساری برائیاں ہونی ہیں، اور یہ سارا اگر اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو کوئی بھی عذاب سے نہیں دوچار کرے گا، دنیا میں کسی کے سامنے ہمارے جو گناہ ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو اس جو عہد کا ہمیں جو فائدہ مل رہا ہے وہ بہت ہی ہم برا ناجائز طریقے سے ہم اس چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ ایسی برائیاں، ایسے برے معاشرے میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور اس جو یہ جانور نما جو انسان کی شکل میں جو بھیڑیا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور اس کو ہم نے ایک بڑے پیمانے پر اس کیمپین چلا رہے ہیں اس بھیڑیے کے خلاف، اور ایسے اور بھی بھیڑیے کئی ہمارے جو درمیان موجود ہوں گے جن کا ابھی تک لوگوں کو علم نہیں ہوا ہوگا، تو ان سب بھیڑیوں سے نقاب اٹھانے کے لیے آپ لوگ میری آواز بنیں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اور اتنا زیادہ اس ویڈیو کو پروموٹ کریں کہ حکام بالا تک، اور خاص طور پر اقرار الحسن جو ہمارے ملک کے نامور جو ہیں صحافی ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ وہ اس جو برائی ہے اس کو آ کے چیک آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ بات کہاں تک حقیقت ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اس برائی کو اگر ہم یہاں نہیں روکیں گے تو کل کو ہماری بہنیں بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، اور لوگ اس کو بھی برا نہیں جانیں گے، اور یہ ساری برائیاں دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ اس جو مسئلہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے آپ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں گے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اس جو برائی ہے اس کا منطقی انجام ہم دیکھیں۔ اور میری تو یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہیں اس جو شخص کا جو ہے انجام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عبرت بن جائے پاکستان، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے، کہ وہ اتنا غلط کام کیسے کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو اس کو عبرت حاصل ہو۔